तमाम जो है इस सिलसिले में इन्वॉल्व हुए हैं। हमें इस बात का बड़ा शिद्दत के साथ एहसास है कि पीटीआई का जो 4 साला दौर में जो एक तबाही का दौर था, उसको करेक्ट करने की हमने पूरी कोशिश की। जो 14-15 माह का हमारा दौर हुकूमत था अदम इत्मीद की तहरीक के बाद, उसमें कहीं कामयाबी हुई है, कहीं कामयाबी नहीं हुई। और इस वक्त आवाम जो है वो महंगाई की आग में जो है सारे मुल्क में जो है वो जल रहे हैं। ये महंगाई का जहन्नम जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया हुआ है पाकिस्तानी आवाम के लिए। मैं आप लोगों को, आप मीडिया वाले मुझसे बेटर इन्फॉर्म्ड हैं कि जब मियां नवाज शरीफ ने 13 से लेके 17 और 17 से लेके 18 तक जो हमारी हुकूमत 5 साल रही, उसमें जो अचीवमेंट्स थी अगर वो जारी और सारी रहती और मियां नवाज शरीफ का दोबारा मुंतखब होने को रोका ना जाता, तो आज ये ना महंगाई होती, ना बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे होते, ना जो है पेट्रोल जो है वो महंगा होता, ना दहशत गर्दी होती, कुछ भी ना होता। इन तमाम चीज़ों को जो है लगाम डाल दी थी मियां नवाज शरीफ ने। और ये 5 साल का दौर जो है कराची से लेके सवात तक जो है गवाही देगा हर शहरी जो है कि उस दौर में जो है जो 2013 में हमें विरसे में दहशत गर्दी और महंगाई और मईशत की कमज़ोरी मिली थी, हमने उसको पाँव पे खड़ा कर दिया था। अब फिर इंशाअल्लाह ताला जो है नवाज शरीफ जो है 11 रुपये का यूनिट बिजली का छोड़ के गया था, जो इस वक्त 56 रुपये हो चुका है। जिन लोगों ने 2018 के इलेक्शन को जो है मैनेज किया, शायद उनको 11 रुपये का वारा नहीं था, उनको 56 रुपये का वारा है। पता नहीं वो बिजली का बिल ही हो सकता है ना देते हो। उसके बाद डॉलर जो है वो 100 रुपये का था, पेट्रोल जो है 65 रुपये का था, रोटी 5 रुपये की थी। 17,000 मेगावाट बिजली जो है हमने नेशनल ग्रिड में जो है ऐड की और आज फिर जो है लोड शेडिंग हो रही है। सस्ते तरीन बिजली के, दुनिया में सस्ते तरीन बिजली के कारखाने हमने लगाए और आज जो है आज फिर हम लोड शेडिंग का जो एक मुसीबत है उसका सामना कर रहे हैं। 2 करोड़ अफराद को पाकिस्तान में गुर्बत की जो लकीर है उससे ऊपर लाया गया। गुर्बत के उस अजाब से निकाल के उनको जो है इज़्ज़त की रोटी जो है अल्लाह की मेहरबानी से जो है नवाज शरीफ ने दी। 65 लाख लोगों को नवाज शरीफ ने जो है वो रोज़गार दिया। आटा 35 रुपये था, चीनी 52 रुपये थी, अब जितनी अब है आप सबको पता है। दहशत गर्दी जो कराची में जो है वो दहशत गर्दों का राज था, केपी में दहशत गर्दों का राज था। इसी तरह और पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो है, लाहौर और दूसरे इलाके जो है दहशत गर्दी की लपेट में था। दहशत गर्दी से निजात दिलाई और अमन जो है पाकिस्तान जो है वो अमन का जो है गहवारा जो है, पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा बन गया। तो ये सारी बातें जो हैं ये जिन लोगों ने भी प्लान किया 2018 में नवाज शरीफ को जो है वो पनामा के केस में मुलव्वस किया गया, पनामा में उसका नाम भी नहीं था। फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के लिए उसको जो है नाअहल करार दिया और उससे अपील का हक भी छीन लिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो है वो अपील का हक जो है वो ले लिया गया मियां नवाज शरीफ से। ये किसी बदतरीन मुल्ज़मों से भी ये कभी सलूक नहीं हुआ जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। सैकड़ों तारीखें उसने और उसकी बेटी ने भुगती और आज जो है
پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت شور مچاتی ہے، کیا اس وقت یاد نہیں تھا کہ وقت بدل جاتا ہے اور پھر انہی روایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو روایات جو ہے آپ نے سیٹ کی ہوتی ہیں، جن کی بنیاد رکھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا گواہی جو ہے وہ اب سب سوشل میڈیا پہ ہر جگہ موجود ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح اس کو وکٹمائز کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے جج جو ہے شوکت صدیقی صاحب نے اس کے متعلق بیان دیا گیا کہ ان کو کس طرح جنرل فیض نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور نواز شریف کو یہ رات کو آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور جو ہے صبح ایک کٹ پتلی جو ہے جو پھر ان کے گلے پڑ گیا، جو لائے ان کے گلے پڑ گیا، اس کو مسلط کیا گیا۔ یہ مکافات عمل ہے کہ آپ جس کو قوم کے لیے تحفہ سمجھ کے لے کے آئے تھے وہ آپ کے گلے میں پڑ گیا۔ اور پھر حد یہاں تک پہنچی کہ جب دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کے خلاف جو ہے وہ تمام جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی وائلیشنیں کی تاکہ معیشت بیٹھ جائے اور ملک جو ہے ڈیفالٹ کر جائے۔ اب نواز شریف واپس آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر کرے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا اور یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہے یہ حل ہوں گے۔ اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہ ماضی میں نہ ہوئی ہو۔ ماضی میں اس نے 1991 میں، 1997 میں، 2013 میں 13 ادوار گزرے اس کی وزارت عظمیٰ کے۔ ہر دور میں جو ہے اس نے پاکستان کو خوشحالی کی جو ہے نوید سنائی، ہر دور میں اس نے پاکستان کو استحکام بخشا، ایٹمی قوت بنایا۔ دوسرے دور میں اس نے معیشت کو آزاد کرایا، معیشت کو ری وائٹلائز کیا، معیشت کو جو ہے وہ گورنمنٹ اور دوسرے جو ہتھکڑیاں ہوتی ہیں معیشت کو بندی ان سے آزاد کروایا۔ کرپشن کا انڈیکس جو ہے نواز شریف کے دور میں 16 نقطے جو ہے وہ نیچے گیا، یعنی کہ بین الاقوامی جو ہے اداروں نے اس کے دور کی جو ہے ایمانداری کو انڈورس کیا، اس کی شہادت دی، اس کی گواہی دی۔ کوئی پوچھے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا انہوں نے ملک کے ساتھ دوستی کی یا ملک کے ساتھ جو ہے وہ محب الوطنی کی یا ملک کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، اس کا فیصلہ جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے آنے والے الیکشنوں میں کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس گمبھیر جو دور ہے، اس وقت جو دور جس میں سانس لینا دشوار ہوا ہے، اس سے نجات جو ہے نواز شریف نجات دہندہ بن کے 21 اکتوبر کو واپس اپنے وطن آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2007 میں سپریم کورٹ میں نے اس کے آنے کی اجازت دی، لیکن اس کو لینڈ نہ کرنے دیا گیا، اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹی کے ساتھ آیا، پتہ تھا گرفتار ہونا ہے، وطن کی محبت بار بار اس کو وطن واپس لے کے آئی، لیکن اس کے راستے میں دیواریں کھڑی کی گئی۔ اب انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو وہ آئے گا اور ایک دفعہ خوشحالی کا دور جو ہے چوتھی دفعہ اس کی وزارت عظمیٰ میں دوبارہ چوتھی بار سٹارٹ جو ہے ہوگا۔ بجلی کے بحران سے نجات ملے گی، گیس کے بحران سے نجات ملے گی، مہنگائی سے نجات ملے گی، اور انہی ایشوز کے اوپر، انہی وعدوں کے اوپر ہم الیکشن میں جائیں گے۔ وعدے ہم نے ماضی میں بھی ایفا کیے اور انشاءاللہ تعالی اب بھی ان وعدوں کو جو ہے ہم ایفا کریں گے۔ اور تاریخ کے حوالے جو ہے ہم 2018 اور 2017 کے جو ایونٹس ہیں، جو واقعات ہیں، جس میں نواز شریف کو 10 سال قید ہوئی، نواز شریف کی بیٹی کو قید ہوئی، اس کا بھائی قید ہوا، اس کے ورکر جو ہے قید ہوئے، وہ تاریخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ بھی اس چیز کا بھی فیصلہ جو ہے آنے والے انتخابات میں کریں گے۔
وما علینا الا البلاغ۔ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ لیکن یہ جو آئی ایم ایف کے ہم شکنجے میں جو گئے ہوئے ہیں اس سے کس طرح نجات ملے گی؟ جو ہر روز وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا ریٹ بڑھا دیں، فلاں چیز کا ریٹ۔ دیکھیں یہ بھی میں کہوں گا کہ میاں نواز شریف نے آپ کو لاسٹ ٹائم وہ آیا تھا، بلکہ 2 دفعہ اس نے آپ کو آئی ایم ایف سے نجات دلائی ہے، وہ پھر نجات دلائے گا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ نجات دلائے گا۔ وہ اس کا آنا جو ہے اس بات کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے کہ ملک جو ہے ایک نئے خوشحالی کے دور میں جو ہے داخل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نہیں مجھے ایجنڈا تو نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ 1-2 ملکوں سے ہو کے آ رہے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے 2-4 دنوں میں لندن سے نکل آئیں گے، اور 21 کو انشاءاللہ تعالی پاکستان ان کی آمد ہوگی، پاکستان وہ وطن واپس آئیں گے۔ دیکھیں یہ پی ڈی ایم کے پاس جو تھی، ایک تو ہمیں جو ہے ایک صورتحال جو ہے ورثے میں ملی تھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ تھی، جس طرح آپ نے سوال کیا ہے، ہم اس سے نہیں نکل سکتے تھے۔ جو کمٹمنٹیں وہاں پہ ہوئی تھیں، باوجود اس بات کے کہ خط لکھے گئے کہ یہ کمٹمنٹیں پوری نہ کی جائیں، لیکن کمٹمنٹیں ہوئی تھیں، یا تو وہ ہو جاتا، ڈیفالٹ ہو جاتا، پھر ڈالر جو ہے آج جو 2082 پہ بڑی کوشش کے ساتھ نیچے آیا ہے، یا 2083 پہ آیا ہے، پھر ڈالر 500 روپے ہوتا، مہنگائی اس سے دگنی تگنی ہوتی۔ تو اس صورتحال سے ہم نے بچایا ہے۔ میں اس کا کوئی لمبا چوڑا کریڈٹ نہیں لے رہا، لیکن ہم نے مزید تباہی جو ہے کم از کم، جس طرح پنجابی کہتے ہیں ادھر سے ڈھکا لایا گا۔ اس سے برے حالات، بہت برے حالات ہو سکتے تھے۔ جی نہیں، اس دوران بھی ڈالر جو ہے 2-3 دفعہ نیچے آیا ہے، لیکن آپ کی یہ جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اب جو ہے لگام ڈالی جا رہی ہے، یہ پچھلے 14 مہینے میں 15 مہینے میں بھی یہ اقدامات کیے گئے، لیکن سب سے بڑا اس میں جو فیکٹر جو ہے وہ افغانستان کا فیکٹر تھا کہ افغان یہاں سے ڈالر بہت سے خرید کے لے کے آتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ افغانی جو کرنسی ہے وہ مضبوط ہوتی تھی اور پاکستانی کرنسی جو ہے کمزور ہوتی تھی۔ اب یہ ریورسل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ مینلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، اور ہم نے اس کی کوشش کی، لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں جب افغانیوں کے جو غیر قانونی یہاں پہ مقیم ہیں ان کے خلاف ایک ایکشن شروع ہوا ہے، تو اس کے یہ نتائج جو ہے سامنے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ پراپرٹی کی قیمتیں، ٹرانسپورٹ آپ کی ان کے قبضے میں ہے، آپ کرنسی سے لے کے تنوروں تک جو ہے ان کے قبضوں میں ہے۔ تو یہ جو غیر قانونی افغانی یہاں پہ مقیم ہیں، ان کا جو ہے جو سد باب ہو رہا ہے اس سے اچھا اثر آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ عمل کرے گی۔ جی ضرور ملے گی۔ دیکھیں بین الاقوامی حالات بھی جو ہیں وہ بھی سازگار ہو رہے ہیں۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، انٹرنیشنل پرائز کم ہوئے ہیں، میرے خیال ہے 82-83 کے اوپر اس وقت بیرل ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، تو لیکن قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کا ایک خوشگوار اثر جو ہے وہ پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی پڑ رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جو ہے ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف چل نکلیں گے۔ یار میں تو گن پوائنٹ والا بندہ لگنا ہے، وہ نہیں دیکھے نا، میں نے یہ جتنی گفتگو کی ہے میں نے یہ ٹاپک جو ہے اوائڈ کیا ہے۔ آپ نے بات کی ہے تو دیکھیں عثمان ڈار صاحب نے جو بھی پروگرام کیا ہے ٹی وی کے اوپر، وہ جانے، ان کی پارٹی جانے، ان کی ماضی کی قیادت ہے یا اب بھی قیادت ہے مجھے نہیں پتا، وہ جانے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا۔
कतई तौर पे कमेंट नहीं करूँगा। दूसरा, उनकी वालदा ने जो कुछ कहा है उसकी तस्दीक जो है वो अपने बेटे से करवा लें कि मैंने कौन सी गन पॉइंट जो है ना की थी, वो घर में मामला तय कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इस किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहता, वो मेरे मुखालिफ हैं और मैं ऐसी सिचुएशन में या ऐसे हालात में जो है वो इसको सियासी फ़ायदे का जो है वजह बनाऊं तो अच्छा नहीं लगता। मैंने सियासत जो है 33-34 साल जो है इस किस्म की नहीं की और ना अब जो है इस बुढ़ापे में जब सियासत हो सकता है कि मैं लंबी चौड़ी ना करूं तो उसमें ये हरकत नहीं करूंगा। जहां तक उनकी वालदा के बयान का ताल्लुक है, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, मोहतरम है, मेरी उनके साथ मोहल्लेदारी है, बल्कि अजीज़दारी भी है, तो मुझे उस चीज़ का एहतराम है। मैं ये कुछ ऐसी लकीरें हैं जिनको क्रॉस नहीं करना चाहता, अच्छी बात नहीं है। और वो जहाँ तक मैंने गन पॉइंट वाला का ताल्लुक है, मेरी दरख्वास्त होगी, दरख्वास्त होगी कि वो वालदा मोहतरमा और फर्जंद अर्जुमन जो है वो आपस में फ़ैसला करें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ने का भी कहा गया उनकी वालदा की तरफ से। जी, मैं किसी को रोक सकता हूँ कि इलेक्शन ना लड़े? कोई ऐसा हालात नहीं पैदा हुआ कि मैं अपनी मर्जी का कैंडिडेट लेके आऊँ। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा एक्सपीरियंस था, मुश्किल था, बीच में ऐसे मरहले भी आए जहाँ पे जो है वो अंडर स्ट्रेस आया, ये इत्तेहाद जो है उस पर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, फ्रॉम विद इन प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। लेकिन ये एक ऐसा तजर्बा है जो माजी में सियासत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए एक अच्छा शगुन जो है वो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा की।